آج کا موضوع ہے، ذرا سوچئے گا تم کہاں جا رہے ہو، لوگ کہاں سے آ رہے ہیں، ہر طرف بھیڑ ہی بھیڑ ہے، تم ہر وقت جلدی میں رہتے ہو، کیا کسی شے کی تلاش ہے، کیا کچھ کھو گیا ہے؟ آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں اتنے پریشان رہتے ہو؟ ہاں، شاید تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم محبت کرتے ہو، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تم محبت کرتے ہو اشیاء سے، آسائشات سے، نمائش سے، زیبائش سے، لیکن انسانوں سے نہیں۔ تمہارا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ تمہیں جن چیزوں سے محبت ہے تمہیں وہ مل بھی جائیں تو تھوڑی مقدار میں تمہیں نہیں چاہیے، بلکہ کثیر مقدار ہونی چاہیے۔ کم مقدار پہ تم راضی نہیں ہو، کیونکہ تمہاری نفسیات یہ ہے کہ تھوڑی سے تمہارا دل نہیں بھرتا۔ اگر تم اپنے ماضی پہ نگاہ ڈالو تو معلوم ہوگا جو آسائشات اور سہولیات آج تمہیں میسر ہیں وہ کل نہیں تھیں، لیکن تم پھر بھی خوش نہیں ہو۔ تم پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئے ہو، تم پہلے سے زیادہ انتشار اور اضطراب میں ہو۔ دراصل دل مانگے اور کا نظریہ تمہارے دل و دماغ میں راسخ ہو چکا ہے۔ مجھے ایک کہانی یاد آ رہی ہے، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ ایک غریب نوجوان نے بہت ہاتھ پاؤں مارے کہ کسی طرح غربت سے اس کی جان چھوٹ جائے، لیکن وہ اپنے آپ کو غربت کے چنگل سے آزاد نہ کرا سکا۔ آخر ایک دوست سے اس نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ تم اس طرح ہے کہ شادی کر لو، لکشمی گھر آئے گی تو ہو سکتا ہے تمہارے دن پھر جائیں۔ اس نے شادی کر لی، یہاں تک کہ 5 بچے ہو گئے، مگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہوئے۔ آخرکار کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں جگہ پہ ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کو دعوت پر بلاؤ، لیکن آپ نے ان سے کچھ نہیں کہنا، وہ خود بخود دوسروں کے دلوں کا حال جان جاتے ہیں اور ان کی دعا بڑی مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ وہ اس بزرگ کو گھر لے آیا اور انہیں چائے پیش کی۔ جب چائے کی دعوت ختم ہوئی تو بزرگ کو حالات کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے چائے کا جو خالی کپ رکھا تھا اس پر بائیں ہاتھ کی آخری انگلی پھیری تو وہ سونے کا ہو گیا۔ میزبان یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بزرگ نے اجازت چاہی۔ میزبان نے شکر گزار آنکھوں سے بزرگ کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ ایک کپ سونے سے کتنے دن گزارا ہوگا۔ اس نے بزرگ سے فرمائش کی کہ حضور دوسرے کپ پر بھی انگلی پھیر دیجیے۔ بزرگ نے تعمیل کی۔ دوبارہ وہ اجازت چاہی۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو میزبان کو دل میں خیال آیا کہ اللہ کے بندے، ان 2 کپ سے 7 بندوں کا کتنے دن گزارا چلے گا۔ اس نے بزرگ سے مخاطب ہو کر کہا، قبلہ آپ کا اقبال بلند ہو، میں نہیں چاہتا کہ پھر آپ کو آنے کی تکلیف دوں، اگر یہ انگلی ہی مجھے دے دیں تو میرا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ بزرگ سے اب نہ رہا گیا۔ اس نے اسے کمال کا فکرہ کہا جو انتہائی غور طلب ہے کہ میاں تمہاری یہ بھوک جنموں کی بھوک ہے، یہ نہ خیرات سے ختم ہوگی، نہ زکوٰۃ سے ختم ہوگی اور نہ فطرانے سے ختم ہوگی۔ اگر یہ ختم ہوگی تو صرف شکرانے سے ختم ہوگی۔ عزیزان گرامی، ہمیں آج سب کچھ حاصل کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل مانگے اور ہم نے خوشی حاصل کرنے کے لیے دل کو بیچ دیا، ہم کیسے خوش رہیں گے؟ باہر کی روشنیاں ہمارے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے ناکام ہو چکی ہیں اور ہماری روح کے اندر تنہائی چیختی رہتی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ محبت اور وفا کا عنصر غائب ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارنے کی سزا یہی بے سکونی ہی کافی ہے۔ یاد رکھیے گا، جب آپ کی ضرورتیں آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں
اور آپ میں کام کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے تو ضرور غور کرنا اور اپنے آپ سے یہ سوال کرنا کہ میں نے ساری زندگی مال اکٹھا کرنے میں نہ صرف رات کی نیند اور دن کا آرام برباد کیا بلکہ ایمان کا سودا بھی کر ڈالا، آخر کس لیے؟ اگر مال چھوڑ کر ہی جانا تھا تو بے سکونی کا سودا اتنا سستا کیوں کیا؟ عمر کے آخری حصے میں تم کتنے ہی عقل مندی کی باتیں کرو گے مگر لوگ کہیں گے کہ یہ سٹھیا گیا ہے۔ چاندنی رات کا منظر کتنا ہی دل فریب ہوگا، پہاڑوں اور ساحلوں پر دسمبر کی چمکتی دھوپ ان کے حسن کو دوبالا کر رہی ہوگی، مگر ان سے لطف اندوز ہونے کے لیے تمہارا انداز نظر غائب ہوگا۔ تم ماضی پر نظر دوڑاؤ گے تو سب کچھ فریب نظر محسوس ہوگا۔ جو مال تم نے کمایا اس کو خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ عزیزان گرامی، آپ اہل علم و دانش ہیں، آپ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ اطمینان اور سکون قلب کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ باقی ہے کہ آپ اپنی مثبت کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جو حاصل ہو جائے اس پر نہ صرف راضی ہونا سیکھ لیں بلکہ اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس وقت کا انتظار بھی نہ کریں جب یہ ساری چیزیں تمہارے استعمال کے قابل نہیں رہیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔